الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وبكفرهم اور ان کے کفر کے سبب اور ان کے انکار حق کے سبب وقولہم اور ان کی اس بات کے سبب علی مریم جو اوپر مریم کے انہوں نے کہی بہتانا عظیما وہ بہت ہی بڑا بہتان تھا وقولہم اور ان کی بات یہ کرنا انا قتلنا المسیح بلا شبہ قتل کر دیا ہم نے مسیح کو عیسیٰ ابن مریم جو ابن مریم عیسیٰ کے نام سے موسوم ہے رسول اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو وما قتلوہ اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس عیسیٰ کو علیہ السلام کو وما صلبوہ اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا گیا ہے نہ اسے سولی پر چڑھایا ولیکن شبہ لہم لیکن یہ بات مشتبہ ہو گئی ان پر وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور بلا شبہ جن لوگوں نے اختلاف کیا فی ہے اس میں لفی شک من ہو البتہ وہ
معاملے میں شک کے اندر ہی مبتلا ہے. ما لهم به من علم، ان اختلاف کرنے والوں کے پاس کوئی علم سے بات نہیں. الا اتباع الظن، مگر یہ ساری پیروی گمان کی، خیال کی کرتے ہیں. وما قتلوه یقینا، اور یقینی بات ہے کہ اس عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور انسان جو بھی تدبیریں کرے اللہ رب کریم سب پر غالب اور پر حکمت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے سورہ النساء میں 3 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ بھی آپ سن چکے ہیں. یہ آیات نمبر 156، 157 اور 158 ہے. سورہ النساء میں آئلی زندگی کے مضامین بیان کیے گئے ہیں تفصیل سے، جو آپ سن چکے ہیں مسلسل اسباق میں. لیکن چلتے چلتے یہود و نصارہ کی کارستانیاں بھی اشارتاً بیان کی گئی ہیں. اور آج کے سبق میں جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، پچھلا سبق بھی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ دراصل اسی کے ساتھ ملحق تھیں. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر بینات دیکھے، یعنی روشن دلائل ان کے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل جو انبیاء علیہ السلام آئے، جنہیں نصارہ ہی کے نبی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب بنی اسرائیل کے انبیاء ہی تھے نا. تو ان بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کئی ایک بینات دکھا چکے تھے. قوم نے وہ دیکھ کر پھر کیا کیا؟ فرمایا کہ جو ہی ان کو موقع ملا تو انہوں نے پھر ایک بچڑا بنایا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا. فرمایا انہیں کہا گیا تھا کہ تم سمجھدار ہو تو یاد رکھو کہ یہ ایک دن تمہارے لیے مقرر کیا ہے جسے یوم السبت کہتے ہیں. اس دن کچھ تمہارے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، وہ تم نے ان پابندیوں کو قائم رکھنا ہے اور کرنا ہے. لیکن یہ ایسے بدبخت نکلے کہ اس دن کے لیے بھی انہوں نے رخنہ اندازیاں شروع کر دی. آج بھی یوم السبت کے نام سے وہ دن اور یوم السبت کے نام سے وہ سبت والے معروف ہیں.
فرمایا یہ بڑے پختہ عہد ان سے کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء علیہم السلام کے قتل کے در پہ رہے، اور کہنا ان کا یہ تھا کہ ہمارے دل بد ہیں، ہمارے دل پر تمہاری باتیں اثر نہیں کرتی۔ یعنی اللہ کا پیغام سنتے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سن کر، انبیاء علیہ السلام کا کردار دیکھ کر، پھر ساری چیز واضح ہونے کے بعد یہ بعد میں خاموشی سے کہہ دیتے آہستہ سے کہ ہمارے دل بند ہیں، آپ کی باتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی۔ فرمایا اے پیغمبر یہ بات یاد رکھیے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، جو انہوں نے حق دیکھ کر اس کا انکار کیا ہے نا، اللہ رب کریم نے اس کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ آج کے سبق میں انہی یہود کی مزید کارستانی بتائی جا رہی ہے کہ ان کی شکاوت، ان کی بے حسی اس حد تک تھی کہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ انہوں نے سیدہ مریم کے اوپر، جو انہی یہود میں پیدا ہونے والی ایک لڑکی ہے، سیدہ مریم، سیدنا زکریا علیہ السلام کے خاندان کے لحاظ سے بعض کے نزدیک وہ ان کی سالی کی بیٹی ہیں، اور کچھ اور بھی رشتے ان کے بتائے جاتے ہیں، لیکن وہ خالو کی حیثیت سے زیادہ مانے جاتے ہیں۔ جو بھی صورتحال تھی، وقت کا نبی، اور وقت کا نبی جتنی بہترین تعلیم اور تربیت کر سکتا ہے کسی اللہ والے کی، اور کون کر سکتا تھا؟ تو فرمایا یہ تو وہ بدبخت ہیں جنہوں نے سیدہ مریم کے اوپر بہتان عظیم باندھا۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، اگر مزید دیکھنا مطلوب ہو تو آپ سورہ آل عمران سے اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور تقریباً یہ 46 47 45 کے جو 53 تک جو آیات ہیں وہ ساری اس سلسلے میں بہت مضامین ہیں جو اس کے اندر پنہاں ہے، اور اس سے پہلے جو ابتدا میں بھی تقریباً 26 27 نمبر آیات ہے، وہاں سے بھی یہ مضمون آپ کو مل سکتا ہے۔ ایک دو باتیں اس سلسلہ میں عرض کروں گا آج کے سبق میں، کہ دیکھیے سیدہ مریم کی ولادت سے قبل ان کی والدہ نے منت مانی تھی۔ منت تھی کہ اللہ جو تو مجھے عطا کرے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یعنی جو تو مجھے عطا کرے اسے میں تحریر کر دیتی ہوں، میں لکھ دیتی ہوں کہ اللہ میں تیرے لیے اسے وقف کروں گی۔ اب یہ جملہ صرف اتنا بولا جانا کفایت نہیں کرتا کہ اب انہوں نے یہ ذہن بنا لیا، ٹھیک ہے، جب وہ وضع ہوئی تو بیٹی تھی، بیٹی دیکھی تو اس وقت اظہار کیا کہ اللہ میرا خیال تھا کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے گا، میں وہ تیرے راستے میں وقف کروں گی، لیکن تو نے مجھے دے دی بیٹی۔ اب خیال تھا کہ بیٹا ہو، یعنی اب یہ پتہ بھی چل گیا کہ سیدہ مریم کی والدہ سید عمران کی زوجہ محترمہ اپنے خیال میں بیٹا بنائی بیٹھی تھی کہ میرے ہاں اولاد جو ہوگی وہ بیٹا ہوگا، اور بیٹا جو ہوگا وہ میں اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گی۔ لیکن جب اسے دیکھا، یعنی منظر عام پر آئی، تو وہ بیٹی تھی۔
کہا اللہ یہ بیٹی ہے. فرمایا کہ فکر کی بات نہیں، لیس الذکر کالانثیٰ، بیٹا اس بیٹی کی مانند ہونا ہی نہیں تھا جو تیرا خیال تھا. کہ مریم اس سلسلے میں جو بنا کر بھیجی گئی ہے وہ ایسا سلسلہ قائم کرنے والی ہے کہ تیرا بیٹا وہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا. جس کام کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ کام کوئی بیٹا نہیں کر سکتا. گویا یہ بات لازم ہو گئی کہ یہ بیٹی ایک زمانے کی قابل ترین اور کامل ترین بھی ہوگی اور کامل ترین بھی ہوگی. پھر جو کہ نظر مانی ہوئی تھی، اس لیے بیٹے کی بجائے بیٹی بھی ملی تو نظر کو پورا کرنا لازم تھا. گویا جب کوئی نظر مان لی جائے تو وہ اپنے خیال کے مطابق کام ہو یا اپنے خیال کے خلاف ہو جائے، نہیں، اللہ کی مرضی، اس نظر کو پورا کرنا لازم. انہوں نے یہ نظر اپنی پوری کی اور انہیں ہیکل کی نظر کر دیا. گویا ان کی تعلیم اور تربیت سیدہ مریم کی سیدنا زکریا علیہ السلام کے ذمہ آ گئی، جو وقت کے نبی ہیں، اور ان کی درسگاہ میں یہ پہنچ گئے. جس تعلیم اور تربیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کی تعلیم اور تربیت مکمل ہو چکی تو ایک وقت ایسا آیا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام ان کے اس جگہ پر پہنچتے ہیں جو ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، جسے آپ حجرہ کہہ سکتے ہیں، محراب کہا جا سکتا ہے. قرآن نے اسے محراب کہا، آپ اپنی زبان میں اسے حجرہ کہہ سکتے ہیں، کہ جو اس کے ساتھ ایک مخصوص جگہ تھی. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کھانے دانے کا سامان موجود ہے. سوالیہ انداز میں پوچھا کہ یہ مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ گویا وہ سوال جو آج ہم سکھاتے ہیں کہ تمہیں قبر میں ہوگا من رب ہوگا، یہ سکھایا گیا سیدہ مریم کو، کیونکہ جواب بتاتا ہے وہ کیا کہتی ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہتی ہیں کہ یہ پروردگار کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. گویا اللہ ہی ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ کبھی حساب کر کے رزق دیتا ہے؟ نہیں. فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ بغیر حساب رزق دیتا تھا، رزق دیتا ہے اور رزق دیتا رہے گا. کتنی بہترین تعلیم اور تربیت ہے کہ آج اگر کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے رزق کا انتظام میرے اللہ کے پاس ہے، تو معاشرے کے باقی افراد تو رہے کسی طرف، کم سے کم ایک مذہبی رہنما کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے تھا کہ میرا رزق قوم کے ہاتھوں میں نہیں دیا گیا. اگر اسی ایک بات کو تسلیم کر لیا جاتا، آج ہماری جتنی درسگاہیں ہیں جہاں ہمارے یہ ملا تیار ہوتے ہیں، درس و تدریس جہاں سے لی جاتی ہے، واللہ العظیم وہاں پر یہ بات سکھائی جاتی ہو کہ تیرا رازق اللہ ہے، وہاں تو سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ تمہیں تنخواہ کیسے وصول کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھنا ہے، بلکہ
ہمارے دیہات میں آج بھی یہ بات معروف ہے، کہتے ہیں کہ مذہبی رہنما یعنی ملا جسے آپ کہتے ہیں، اس کی صورتحال یہ ہے، لے لیا تر تر جا، یا پھر اس سے آگے جملہ جو بولا جاتا ہے کہ مولانا صاحب ہیں، پیر جی ہیں، تو یہ آخر کھائیں گے کہاں سے؟ ان کا یہ کام ہے۔ کہتے ہیں ہر سے مانگو، ہر شے مانگو، ہر وقت مانگو، ہر وقت مانگو، ہر شے مانگو، ہر سے مانگو، جو دے راضی رہو، نہ دے راضی رہو، راضی رہو گے تو مانگو گے تو ملے گا۔ یعنی مذہبی رہنما اور اللہ سے مانگنے والا۔ ہمارے بھائی کیا سبق پڑھتے ہیں؟ سب کچھ اللہ سے ہونے کی امید اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کی امید۔ اور ہمارا تو ابھی یہ جو ابتدائی شے تھی رزق کھانے کا، ہمارا تو وہی آج تک یہ تسلیم دل نہیں کیا کہ یہ اصل اللہ کے پاس ہے۔ اپنی طرف سے جیسا چاہا بڑھا چڑھا کر بات کی اور اس کو پھر آگے رنگ دے کر پھر اس پر پوری قوم کو کھڑا کر دیا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل تھے۔ کہاں سے آئے بے موسم پھل؟ کہتے ہیں آج کل یعنی اب تو یہ دیر ہی کوئی نہیں لگتی یہ بات کہتے ہوئے کہ آپ کون سا پھل چاہتے ہیں اور کس موسم میں، ہر موسم میں ہر پھل دستیاب ہے۔ یعنی آج تو یہ دیر والا معاملہ ہی کوئی نہیں کہ آپ تلاش کرنا چاہیں تو ہر چیز آپ کو ہر وقت مل سکتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابھی یہ کل میں نے دیکھا اپنے گاؤں میں خربوزہ پڑا ہوا۔ ابھی دیکھیے خربوزے کا کون سا موسم ہے، یہ کل دیکھا میرے گاؤں میں۔ مطلب کون سی چیز ہے کہ آپ تلاش کرنے نکلے نہ ملے، ہر چیز آپ کو ملتی ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی ایسی چمبے کی بات نہیں ہے۔ چمبے کی بات یہ تھی کہ کسی کی تربیت میں یہ بات ڈال دی جائے کہ تیرا رازق اللہ ہے۔ آج وہ بات جو بچپن میں سیدہ مریم کو سمجھ آ گئی تھی وہ ہمارے 16 سال کے پڑے ہوئے ملا کو نہیں آئی۔ کھائیں گے کہاں سے؟ یہ بات سمجھنا اللہ توفیق دے۔ اگر دوسری چیز اس سلسلہ میں کہ ان کی باتوں میں ایک یہ بات بھی تھی، یعنی یہ شکاوت یہود کی بات ہے، تو دوسری بات ان کے ہاں یہ آئی، سیدہ مریم کا جو سلسلہ ہے بعد از نکاح قبل از رخصتی، ایک اللہ کی طرف سے بشارت آنا، اس گفتگو پر بھی ان کو کامل یقین نہیں ہوا یہود کو۔ نصارہ تو اس وقت ہوئے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور پھر نبوت ملی، جنہوں نے مانا آج آپ انہیں نصارہ کہتے ہیں۔ ابھی یہ بات تو یہود کی ہے، فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انہوں نے سیدہ مریم پر قرآن نے کہا بہتان باندھا ہے۔ اب بہتان کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بات جو لوگ پاک باز نیک لوگوں کے ذمہ لگا دیں اور ان میں موجود نہ ہو، وہ بات جو لوگوں کے ذمہ لگا دی جائے، فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، ایسا کسب جو کسی نے نہ کیا ہو وہ کسی مومن یا مومنہ کے ذمہ لگا دیا جائے۔
تو اسے بہتان کہتے ہیں۔ جو کسی نے عمل نہ کیا ہو اس کے ذمہ لگا دیا جائے تو اسے بہتان کہتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں 2-3 کتابوں میں روایات میں بھی یہ بات موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے، کہ غیبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، تیرا بھائی کے متعلق ایسی بات کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ ذکر کا اخاک، تیرا اپنے بھائی کے متعلق ایسا ذکر کرنا، ایسا بات کرنا بما یکرہ جسے وہ پسند نہیں کرتا، کراہت جانتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عیب میرے بھائی میں موجود ہو، اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغبطہ، اگر اس کے اندر یہ بات موجود ہے جو تو کہتا ہے تو تب ہی وہ غیبت ہے۔ اگر اس میں نہیں، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر اس میں یہ بات موجود نہیں ہے ما تقول جو تو کہتا ہے، فقد بہتہ، تو یہ بہتان ہے۔ یعنی بہتان کی تعریف یہ بتائی ہے کہ وہ بات جو کسی بھائی میں موجود نہ ہو اس پر لگا دی جائے تو اسے کہتے ہیں بہتان۔ فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یہ جو کہا گیا ان کے دل بند ہیں، یہ کیوں کہا، یہ اللہ نے مور لگائی، کیوں لگائی؟ اس لیے کہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، انہوں نے یہ کفر کی بات کہی، یعنی جو بات ان کا کہنا حق نہیں تھا۔ کفر کے متعلق پہلے بھی کئی بار آپ کو بتا چکا کہ یہ چھپانے کی چیز، کفر کہتے کس کو ہے؟ کافر کہتے ہی اس کو ہے جو چھپانے والا ہے، یعنی ڈالا اوپر مٹی ڈال دی، ایسی چیز رکھی اوپر مٹی ڈال دی، جیسے ہمارے یہاں نہیں کہتے کہ مٹی پاؤ گی، یعنی کسی چیز کے اوپر ایسے مٹی ڈال دینا کہ اسے چھپا دیا جائے، حقیقت اس میں نظر نہ آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کفر۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، انہوں نے یہ ایسی بات کہی جو انہوں نے حقیقت تھی اس کو چھپایا، اور انہوں نے بات ایسی کی علی مریم بہتانا عظیما، کہ مریم کے اوپر انہوں نے ایسی بات لگا دی جو اس میں موجود بھی نہیں تھی۔ یہ بہت بڑے بہتان کی بات انہوں نے کہی۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ آگے ایک اور بات پھر آ گئی، اس سے پہلے میں 1-2 باتیں مزید عرض کر دوں تفہیم کے لیے، اللہ توفیق دے ہمیں سمجھنے کی۔ آج بھی اگر آپ نصارہ میں چلے جائیں، یعنی اسرائیلیات کی بات ہو رہی تھی، نصارہ میں اگر چلے جائیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ہمارے ہاں بہت ساری باتیں ہیں جو نصارہ سے عود کر آئی ہیں۔ ذرا باتیں سخت ہیں۔ آج ہی ایک عیسائی بچی، عورت، لڑکی، جس سے اس سلسلہ میں باقاعدہ پوچھا کہ بھئی یہ آپ کے ہاں آج کل کیا صورتحال ہے، وہ لڑکی نصارہ میں جسے وہ آج کل سسٹر کے نام سے جانتے ہیں، وہ ان کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ان کے جو جگہ تعلیم و تعلم کی ہے ان میں، یعنی چرچ میں کہہ لیں، یعنی ان کے اپنے سکول، یونیورسٹیاں، کالجز، ان میں مذہبی تعلیم کے لیے جو مقرر خواتین ہیں انہیں سسٹر کہتے ہیں، اور اس کے بقول جو عیسائی بچی ہے، میری طالبہ ہے،
ابھی بھی آج اس کے ساتھ یہ بات بھی ہوئی، پوچھا سارا کہ آپ کے یہاں سلسلہ کیا ہے؟ تو ابھی بھی نصارہ میں یہ بات موجود ہے، عیسائیوں میں، کہ وہ بچی جو سسٹر کے نام سے جس کو خطاب مل جائے کہ یہ سسٹر ہے، اسے دینی تعلیم سیکھنا اور سکھانا ہے، وہ بچی شادی نہیں کر سکتی اب بھی موجودہ وقت میں، کہ وہ جسے سسٹر کہتے ہیں وہ شادی نہیں کر سکتی۔ اور شادی نہ کرنا، یہ پہلے آپ سن چکے ہیں، یہ خوبی نہیں ہے۔ نن بیٹھ رہنا کوئی خوبی نہیں ہے، اسلام نے کبھی بھی اسے نہ خوبی کہا، نہ اب ہے نہ کبھی ہو۔ تارک بیٹھ رہنا جیسے آج بھی ہمارے ہاں ہے، مجاور بیٹھتی ہیں اور خواتین انہیں تارک کہتے، تارک بیٹھی ہے، وہ نن رہتی ہے، شادی نہیں کرتے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، اسلام اسے پسند نہیں کرتا، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، النکاح من، صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نکاح، گویا یہ لازم ہے۔ اور کئی ایک روایات ہیں جن میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو اس سے منہ موڑتا ہے وہ میرے سے ہے ہی نہیں۔ تو یہ پہلی امتیں بھی لازم تھا ان میں کہ وہ نکاح کریں، لیکن نصارہ میں، نصارہ سے پہلے یہود میں یعنی اسرائیلیوں میں یہ بات معروف تھی، بنی اسرائیل کے ہاں یہ بات تھی، ان میں یہ رواج تھا کہ وہ جو نظر مانی جائے وہ نکاح نہیں کرتی۔ اب بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو تعلیم اور تعلم دینی تعلیم کے لیے جو ان کے ہاں مختص ہو جائے، اس کو وہ سسٹر کا نام دیتے ہیں، اور سسٹر کا نکاح نہیں ہوتا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ آخر انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی آپ میں بھی ایسی مثالیں بھی موجود ہوں گی، آخر کوئی معاملات، آخر مدت گزری ہے، کوئی مثالیں تو ہوں گی، تو اس نے کہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ہمارے جیسے ہمارے ہاں مذہبی روایات یا داستانیں ہیں، ان کے ہاں بھی موجود ہیں۔ ان کی مذہبی داستانوں میں یہ داستان موجود ہے کہ ایک عورت کے ہاں اولاد نہیں تھی نصارہ میں۔ کہتی آج بھی معروف ہے، ہمیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے، جیسے ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ یہ فلاں جگہ سے ایک خواب آیا اور اس میں یہ ہوا۔ کہتی ہمارے ہاں ایک نصارہ میں خاتون تھی جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے نظر مانی کہ میں نظر مانتی ہوں کہ اگر میرے ہاں کوئی اولاد ہوگی تو میں اسے اللہ کے لیے وقف کر، خدا کے لیے وقف کر دوں۔ خدا بند خدا کہتے ہیں، خدا بند خدا کے لیے وقف ہوگی، گویا اسے سسٹر بنا دیا جائے گا۔ بعد میں اسے تعلیم دی گئی، لیکن اس کے ہاں بلکہ کہتی ہے کہ اس کے ہاں 2 بچے ہوئے اکٹھے، بیٹا بھی اور بیٹی بھی۔ جب وہ بچے جوان ہوئے، تعلیم ان کو دی گئی دین کی، لیکن انہوں نے آگے اس شعبے سے ہٹ کر دونوں نے اپنا اپنا نکاح کر لیا، چونکہ اب سسٹر کے لیے لازم تھا کہ وہ نکاح نہ کرتی، اس نے کر لیا۔ کہتی ہے ہمیں تو آج بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پر خداوند خدا نے آسمانی بجلی گرائی تھی اور وہ خدا کے پاس ہی چلی گئی، یعنی خدا نے اس کو سزا دی۔ یہ ان کے ہاں یہ بات ابھی بھی معروف ہے کہ اگر کوئی نظر مان لی جائے کسی کی تو وہ منظورہ نکاح نہیں کر سکتی، یعنی یہ آج کی بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ آج 11 نومبر ہے، 2022 ہے، آج کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی ان کے ہاں یہ بات ہے، اور میں ریکارڈنگ بھی ہے، یہ آن ایئر بھی ہوگی، لوگ سنیں گے، مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ یہ نصارہ بھی سنیں گے، تو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ان کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ جو سسٹر ہے، یعنی جس کو
ہیکل کی نظر کر دیا جائے، جس کو دینی تعلیم اور تعلم کے لیے مختص کر دیا جائے، وہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہاسٹلوں میں جا کر تعلیم دیتی ہیں، علم حاصل کرتی ہیں اور علم سکھاتی ہیں دین کا. اور جو دین کا علم یعنی جو ان کا دین اور مذہب ہے، وہ جو ان کا دین اور مذہب سکھاتی ہیں، وہ شادی نہیں کر سکتی. یہ ان کے ہاں معروف ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں ہمارے ایک فادر ہے، فادر، جسے فادر کہا جاتا ہے، وہ بڑا عالم ہے، ان کا بڑا وڈیرا، وہ بھی شادی نہیں کر سکتا. فادر شادی نہیں کرتا، لیکن فادر کے ساتھ جو چھوٹا مولوی ان کے ہاں ہے، اسے باؤ جی کا نام دیا جاتا ہے. اور باؤ جی شادی بھی کرتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ چھوٹا، فادر نہیں وہ بنتا، نہ بن سکتا ہے. فادر جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا ولی، اللہ کا نیک یا خدا بند کا وہ نیک ہے، وہ ایسا پاک باز ہے کہ وہ شادی نہیں کرتا. گویا ان کے ہاں بھی پاک بازی اسی کو سمجھا جاتا ہے جو شادی نہ کرے، اور ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے آج اسی کو پاک باز سمجھا جاتا ہے جو شادی نہ کرے، ساری زندگی نن بیٹھا رہے. وہ کہتے ہیں جی بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے یہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ان کے ہاں یہ چیزیں معروف آج بھی ہیں تو اس وقت بھی تھی. اس کے خلاف اگر آج ان کے ہاں کوئی کرے تو اس پر بھی آسمانی بجلی ایک لحاظ سے پڑتی ہے، یعنی اس کو عذاب دے دیا جاتا ہے، عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. تو اس وقت میں ایسا کام اللہ رب کریم نے سیدہ مریم کے ذمہ اگر لگا دیا ہو تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی. اور اسی کام کو اللہ رب کریم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ مریم کی والدہ تو کہتی ہے کہ میرے ہاں لڑکا چاہتی تھی میں، لیکن یاد رکھ لیس الذکر کالانثیٰ، یہ جو تیرے خیال میں لڑکا تھا نا، وہ اس لڑکی کی مانند ہو ہی نہیں سکتا تھا. آگے فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. ان کی اگلی بات یہود کی کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا. رسول اللہ، جو اللہ کا رسول ہے. اگر وہ اللہ کا رسول مانتے تو اس کو قتل کرنا کیوں تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ معروف ہے اللہ کا رسول، تو اس لحاظ سے کہا گیا ہو. ایک یہ ہے کہ یہ یہود میں پہلے بھی تھا کہ انبیاء کو قتل کرنا عادت تھی ان کی، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے ہاں جو بات عام پائی جاتی تھی وہ یہی تھی کہ یہ صحیح النسب نہیں ہے. یہود کا یہ خیال تھا کہ یہ صحیح النسب نہیں، نبی اور رسول ماننا ان کے لیے تو کیوں؟ وجہ یہی تھی کہ ان کے ہاں یہ خیال تھا کہ یہ سیدنا عیسیٰ چونکہ مریم کی اولاد ہیں تو مریم کی شادی کا تصور ان کے ہاں ممکن نہیں تھا. ویسے ابھی موجودہ وقت میں لکھی گئی تفسیر حافظ صلاح الدین یوسف کی رحمہ اللہ، وفات پا گئے، وہ بھی اشارے میں وہ بھی ایک بات اشارہ دیتے ہیں کہ کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ سیدہ مریم اور یوسف نجار نام بھی لکھتے ہیں. وہ بعد میں آگے تفسیر میں چلو وہ اور بھی چلے جاتے ہیں، لیکن نام تو انہوں نے بھی دے دیا کہ یہ یوسف نجار کے ساتھ ایک سلسلہ کا قائم ہونا جو ہے اس کا نصارہ کے ہاں بھی معروف تھا. لیکن یہود کے ہاں اس کو بدکاری کی شکل میں لیا گیا، جبکہ حقیقت میں تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے یہ نکاح بھی ممکن تھا، جس کو توڑنا اصل میں مقصود تھا.
سو بہرحال میں عرض ہی کر رہا ہوں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے جو عیسیٰ ابن مریم ہے اسے قتل کر دیا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو اسے قتل کیا گیا نہ ہی سولی پر چڑھایا گیا. تو گویا آج جو نصارہ صلیب لے کر بیٹھے ہیں وہ کیا ہے؟ جب عیسیٰ صلیب پر چڑھے ہی نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسرائیلیات میں نصارہ نے بھی یہ بات مانی کہ سیدنا عیسیٰ کو سولی دیا گیا، اور انہوں نے یہ بات مانی وہی آج ہم نے مان لی. کسی نے کہا کہ وہ کوئی ہم شکل بنا کر پیش کیا، کسی نے کوئی بات کہہ دی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سولی پر لٹکائے گئے 2-3 دن کے بعد ابھی ان میں جان باقی تھی، اتارا تو اللہ نے اٹھا لیا. یعنی ایسی کہاوتیں وہ ہیں جو ساری کی ساری اسرائیلیات سے ہمارے ہاں آئی ہیں، ان میں آج بھی یہ باتیں موجود ہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہی انہیں قتل کیا گیا نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا گیا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن یہ بات ان پر مشتبہ ہو گئی. جب ایک بات مشتبہ ہو جائے، بندہ بھی نہیں رہا، نظر بھی نہیں آ رہا، مدتیں گزر گئی، اب اس میں شک والا بات کون سی رہے؟ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جنہوں نے اختلاف ڈالا نا ان میں وہ شک میں پڑے. شک چھوڑا ہے کوئی؟ اللہ نے انہیں قتل بھی نہیں ہونے دیا، سولی پر بھی نہیں چڑھایا گیا. بعض قوم نے کہا کہ ہم نے سولی چڑھا دیا، بعض نے کہا قتل کر دیا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان پر یہ بات مشتبہ ہو گئی، نہ قتل کیے گئے نہ سولی پر چڑھائے گئے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس علم کوئی نہیں، گمان، زن کے پیچھے یہ چل رہے ہیں. وما قتلوه یقینا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقینی بات یہی ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا. تو جو قتل نہ ہو اس کی موت کوئی نہیں کرتی. سوچنے کی بات ہے، جو قتل نہ اس کی موت نہیں. مرنا اپنی جگہ برحق ہے، موت اپنی جگہ برحق ہے. وہ قتل کوئی اپنے خیال میں قتل کر گیا، کسی نے سولی پر لٹکا دیا، لیکن اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کی باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں، ایسی بات کوئی ہوئی نہیں. ہوا کیا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. یہ ایک آیت ہے، انشاءاللہ اگلے دوسرے درس میں یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو عرض کر دوں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.